پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 42 اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ۔ یہ رب کہہ رہا ہے، فاروق رضوی نہیں کہہ رہا ہے۔ جاؤ قرآن عظیم کی آیت نمبر 42 سورہ بقرہ پارہ 1 اٹھا کے دیکھ لو، جس کا چاہو ترجمہ دیکھ لو، یہی ترجمہ ملے گا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، گتھم گتھا نہ کرو، حق اور باطل کا مجموعہ مت بناؤ، گوبر اور حلوے کو ایک ساتھ نہ کرو، پاکی اور ناپاکی کو نہ جوڑو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے دانستہ دیدہ طور پر سمجھتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ۔ اور اب کہہ رہا ہے حق کو چھپاؤ نہیں، تم مومنوں مسلمانوں تمہارا کام ہی یہی ہے، تم بہترین اس لیے ہو کہ حق کو واضح کرو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو امت ظاہر کی گئی ہو، تمہارا کام ہی یہی ہو کہ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، برائی اور بھلائی کو ملا کر مجموعہ نہیں بناتے ہو تم۔ خدا کے واسطے آج وقت ہے، میں سمجھانے آیا ہوں، اسی مقصد کے لیے اتنے دور سے مجھے نوجوانوں نے بلایا کہ آپ کو یہ بتا سکوں، سمجھا سکوں کہ حق کو سمجھو اور حق کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ چیز چھوڑ دو کہ سب ٹھیک ہے، جو ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہونا ہے ہمیں۔ قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ باطل اور حق ایک ہو جاؤ، قرآن یہ نہیں کہتا ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، بلکہ قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ حق کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے پارہ 28 سورہ حشر آیت 20، رب فرماتا ہے کیا جنت والے اور دوزخ والے برابر ہو جائیں گے؟ بولیے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ رب کہہ رہا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کیا جہنم والے اور دوزخ والے برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی کامیابی کو پہنچے۔ کامیابی جنت میں ہے، اور جنت کہاں ہے؟ مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، مصطفیٰ کے فرامین میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اور آقا کی یہ تعلیم نہیں کہ حق و باطل ایک ہو جاؤ۔ تو جو باطل عقیدے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے آپ لڑیے، مارا پیٹی کیجئے، گالی گلوچ کیجئے، نہیں، اپنے عقیدہ اہل سنت کو پہچانیے، جانیے اور اس پر قائم رہیے۔ آج نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، سارا دن موبائل میں وقت گزارتے ہو آپ لوگ، سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کرو۔ بڑی عجیب بات ہے یار، اہل بیت کی محبت کی بات آتی ہے تو رافضیوں کے ساتھ چلے جاتے ہو، توحید کی بات آتی ہے تو غیر مقلد اہل حدیثوں کے پاس چلے جاتے ہو، نماز پڑھنے کا ٹائم آتا ہے تو تبلیغ میں چلے جاتے ہو۔ ارے بھائی صاحب، آپ کو سنی رہ کر نماز پڑھنے میں کون سی موت آ رہی ہے؟ سنی رہ کر اہل بیت سے محبت کرنے میں کون روک رہا ہے آپ کو؟ سنی رہ کر اللہ کی توحید پر ماننے میں آپ کو کس نے روکا ہے؟ اس چیزوں کا فائدہ ہی تب ملے گا جب آپ سنی رہ کر یہ سب کام کرو گے، سنی رہ کر اہل بیت سے محبت کرو گے تو کام آئیں گے، سنی رہ کر نماز پڑھو گے تو کام آئیں گے، سنی رہ کر اللہ کی توحید کو جانو گے، سمجھو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے تو کام آئیں گی۔ اگر بد عقیدہ ہو کر توحید کی بات کی تو کوئی کام کی نہیں، بد عقیدہ ہو کر نماز پڑھی تو منہ پہ مار دی جائیں گی، بد عقیدہ ہو گئے اہل بیت کی محبت کرتے رہے، منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ساری محبتیں، ساری چیزیں کامیاب تبھی ہے جب آپ اہل سنت ہو، اس لیے کہ اہل سنتی حق جماعت ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جس پر 1400 سال سے ائمہ، علماء، اولیاء، مفسرین، محدثین سارے اسی جماعت میں گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی جماعت میں آپ کو نہ ولی ملیں گے، نہ ائمہ ملیں گے، نہ اولیاء ملیں گے، کسی جماعت میں نہیں ملیں گے۔ آج ہمارا ان جو جماعتوں سے اختلاف ہے فروعی مسائل پر نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی رفع دین کر کے نماز پڑھتا ہے اس بنیاد پر ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی زور سے آمین کہتا ہے اس بنیاد پر ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے ہم کافر نہیں کہتے۔ کوئی اگر نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ہم کافر نہیں کہتے، کیونکہ ہمارا اس بارے میں صرف اتنا اختلاف ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ بھی حدیثوں میں آیا، اور یہ بھی حدیث ہے کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی حدیث ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، قرأت نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی حدیث میں ہے کہ زور سے آمین نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ حدیث کے راویوں میں اختلاف ہے، جس امام کی، جس عالم کی، جس
تحقیق پر جس حدیث پر اعتماد زیادہ ہوا وہ اس پر عمل کر رہا ہے، تو دونوں کا عمل ظاہراً حدیث ہی پر ہے۔ اس پر تو اختلاف ہے ہی نہیں، اس پر ہم کافر نہیں کہتے۔ ہمارا اختلاف جس بنیادوں پر ہے جس پر ہم کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسے شخص بھی کافر نہیں ہے جو کہ علی خدا ہے؟ گنجائش رکھی جائیں گی اس بارے میں؟ طارق جمیل کے اس قول پر عمل کیا جائے گا ایک دوسرے کو کافر نہ کہو، گنجائش رکھو؟ جو کہے کہ رسول کے بعد نبی آ سکتا ہے، جو کہے کہ نبی کا علم غیب جانور اور پاگلوں کی طرح ہے، جو نبی کو معصوم نہ کہے کہ نبی سے بھی غلطی اور خطائیں اور گناہ ہوئے معاذ اللہ، ایسا کہنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں ہم ان سے کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے، مگر طارق جمیل صاحب کو درد یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کو آپ کافر کہتے رہے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ تو طارق جمیل صاحب آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امت رسول اللہ کی بنائی ہوئی ہے، آقا نے اپنی امت کو گمراہی پہ نہیں چھوڑا ہے، ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ آپ جیسے جاہل آ کے اب اس امت کو سنبھالے اور سمجھائے۔ آقا نے اپنی امت کو ہر چیز سمجھا دی، اور کیا سمجھائی؟ 18 صحابہ اکرام نے اس روایت کو نقل کیا، اور 344 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی کہ آقا نے کہا اِنَّ بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، کہا قوم بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے اور وہ گمراہ ہوئے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 ملہ، میری امت میں بھی اختلاف ہوگا تو میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتن واحدہ، صرف ایک جماعت ہوں گی جو جنت میں جائیں گی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی پہچان اور نشانی کیا ہوں گی؟ قالا ما انا علیہ و صحابی، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تو حضور نے بتا دیا کتنے فرقے جہنم میں جائیں گے؟ 72، اور کتنا جنت میں کتنے فرقے جائیں گے؟ صرف ایک۔ نبی کہہ رہے ہیں ایک جائیں گا، یہ کہہ رہے ہیں جنت میں کون جائے گا؟ گنجائش رکھو۔ تمہارے گنجائش رکھنے سے کیا ہو رہا؟ سب سے پہلے تو ہی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کہے گا میرا نبی کہہ رہا تھا 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، اور تو سب کو جنتی بناتے پھر رہا تھا، تو تھا کون؟ پیغمبر تھا، رسول تھا، تو کون تھا کون؟ تو ایسے لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیے بھائی، اپنے علماء سے رابطہ رکھیے، اپنے بزرگوں سے محبت رکھیے۔ نوجوانوں کو میں جو پیغام دے رہا تھا بات دور نکل گئی، مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے، بہت ضروری ہے۔ روزانہ کا ایک معمول بنائیے، اپنے اہل سنت کے علماء کی کتابیں لائیے، چھوٹے چھوٹے کتابوں سے شروع کیجیے، دلچسپی بڑھتی ہے تو آدمی پھر بڑی بڑی کتابیں پڑھتا ہے تو وقت پتہ نہیں چلتا۔ تو شروعات میری بھی چھوٹی چھوٹی کتابچوں سے ہوئی تھی، دلچسپی بڑی، آج 20 25 جلدوں کی کتابیں پڑھ لیتا ہوں تو پتہ نہیں چلتا۔ تو اپنے نوجوانوں سے کہوں گا اپنے علماء کی کتابیں پڑھیے تاکہ آپ کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پتہ چلے۔ جب آپ کو ہیرے کی پرکھ ہو جائیں گی، اگر کوئی کانچ کا ٹکڑا لا کے ہیرا با کہہ کے دکھائیں گا آپ دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ آپ کو ہیرے کی پرکھ نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی کانچ کا ٹکڑا لے آتا اور کہتا ہے دیکھو یہ ہیرا ہے، آپ اسی کو ہیرا سمجھ لیتے ہیں۔ تو مطالعہ کیجئے، پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ جو لوگ اردو نہیں سمجھتے، اردو نہیں پڑھتے، تو کم سے کم علماء سے وابستہ رہیے، ان سے مسائل پوچھا کیجئے،